السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یقلب اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، انسان کو اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک اہم ترین نعمت وقت ہے۔ وقت کی اہمیت کا اندازہ ہم اور آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن میں خود اللہ رب العالمین نے وقت کی قسم کھائی ہے، اور ایک مکمل صورت والعصر کے نام سے نازل ہوئی، اور عصر کے معنی زمانے اور وقت کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ غور کریں تو اکثر عبادتیں یہ وقت ہی سے متعلق ہیں۔ 5 وقتہ نماز کا ایک وقت مقرر ہے، روزے کی ابتدا اور انتہا کا وقت ہے، حج کا ایک وقت متعین ہے، قربانی کا ایک وقت مقرر ہے۔ وقت کی اہمیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ انسان کی نیکیاں اور اس کی برائیاں، عذاب اور ثواب، ان تمام چیزوں کا تعلق وقت کے صحیح اور غلط استعمال سے جڑا ہوا ہے۔ طبرانی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے کے قدم اللہ رب العالمین کے پاس سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ پوچھ لیا جائے، اور انہی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ، یعنی انسان سے اس کے عمر کے متعلق پوچھا جائے گا کہ عمر کہاں گزاری، اور جوانی کے تعلق سے پوچھا جائے گا کہ جوانی کو کہاں کھپایا۔ معلوم ہوا کہ آخرت کا سودا یہ اصل میں وقت کے حساب و کتاب سے جڑا ہوا ہے، اور دنیا میں ہم اور آپ رات اور دن اس بات کا مشاہدہ اور تجربہ کرتے رہتے ہیں کہ جو وقت کی قدر کرتا ہے تو اسے بلندی اور ترقی اور کامیابی نصیب ہوتی ہے، اور جو وقت کی ناقدری کرتا ہے تو اسے پستی، ناکامی، نامرادی اور خسارے سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ وقت کی اہمیت انسان کو اس وقت معلوم ہوتی ہے، وقت کی قدر انسان کو اس وقت معلوم ہوتی ہے جب وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کو غنیمت جاننے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا، سید ترغیب و ترہیب کی روایت ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو: جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو فقیری سے پہلے، اور فرصت کے اوقات کو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ یعنی وقت کی قدر کرو، وقت کی قدر کرو، اس کو غنیمت جانو۔ خاص طور سے جوانی کے ایام کی قدر بہت ضروری ہے، کیونکہ جوانی کے ایام میں انسانی جسم میں طاقت اور قوت ہوتی ہے، اور عبادات کے انجام دینے میں آسانی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، وقت بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے، چاہے وہ خوشی کے ایام ہوں، خوشی کے اوقات ہوں، یا غمی کے لمحات ہوں۔ دنیا میں انسان کی عمر کتنی بھی لمبی ہو جائے مگر وہ چھوٹی ہے۔ موت آتے ہی ہر زندہ شخص فنا ہو جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام، جنہوں نے ایک طویل عمر پائی، جنہیں سب سے زیادہ عمر عطا کی گئی، جب موت کا فرشتہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے آیا تو اس نے نوح علیہ السلام سے پوچھا، کیف وجدت الدنیا والعیش فیہا، یعنی آپ نے دنیا اور اس کی زندگی کو کیسا پایا؟ نوح علیہ السلام نے کہا، کرجل دخل بیتا لہو بابان فاقام فی البیت ثم خرجا، یعنی اس آدمی کی طرح جو کسی گھر میں داخل ہوا جس کے 2 دروازے تھے، ایک دروازے سے داخل ہوا، تھوڑی دیر گھر میں ٹھہرا اور پھر گھر سے باہر نکل گیا۔ وقت انسان کا سب سے قیمتی چیز ہے۔ اگر ایک دن بھی گزرتا ہے
تو ہماری زندگی کا ایک حصہ گزرتا ہے۔ وقت کی تیز رفتاری جہاں ہماری عمر میں 1 سال کا اضافہ کرتی ہے، وہیں ہماری عمر 1 سال کم کر دیتی ہے اور ہمیں دنیا سے دور اور آخرت کے قریب کر دیتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا کہ عمر جتنی بڑھتی ہے اور گھٹتی جاتی ہے، سانس جو بھی آتا ہے لاش بن کے جاتا ہے۔ ایک مرتبہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے ایک شخص سے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 60 سال۔ تو فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے کہا کہ تم 60 سال سے اپنے رب کی طرف چل رہے ہو اور ان قریب پہنچنے والے ہو۔ یعنی ہماری عمر جتنی بڑھتی ہے اتنا ہم اپنی موت کے قریب ہوتے جاتے ہیں، آخرت کے قریب ہوتے جاتے ہیں، اپنی قبر کے قریب ہوتے جاتے ہیں اور دنیا سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ابو شریح رحمہ اللہ رو رہے تھے، لوگوں نے ان سے رونے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے فرمایا تفکرت فی ذہاب عمری وقلت عملی واقتراب اجلی، یعنی میں نے اپنے عمر کے جانے پر غور کیا اور عمل کی قلت پر غور کیا اور موت قریب ہے۔ جب میں نے اس چیز کو سوچا، غور کیا تو مجھے رونا آ گیا۔ ناظرین کرام، آج رات 12 بجے سے سن 2021 کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس موقع پر لوگ نئے سال کی خوشیاں اور جشن مناتے ہیں، ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکبادی دیتے ہیں، ہیپی نیو ایئر کے ذریعے ایک دوسرے کو وش کیا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے کیک کاٹے جاتے ہیں، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، پوری رات جاگ کر مستیاں کی جاتی ہیں، جبکہ یہ موقع، یہ وقت خوشی اور جشن منانے کا نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحات کا، اپنی زندگی کے اعمال کا جائزہ لینے کا وقت ہے، محاسبہ کرنے کا وقت ہے۔ عمر کے گزرنے پر خوشیاں نہیں منائی جاتی، بلکہ عبرت اور محاسبہ کا یہ وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یقلب اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یعنی اللہ دن اور رات کو بدلتا ہے اور اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ناظرین کرام، ہمیں ہر سال 12 مہینے، 52 ہفتے اور 365 دن یا 8760 گھنٹے میسر آتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، سوچئے کہ ہم نے ان اوقات کو کہاں اور کیسے استعمال کیا، کتنا وقت ہم نے صحیح طرح استعمال کیا اور کتنا وقت ہم نے برباد کیا۔ ہم کتنا اللہ کے قریب ہوئے اور شیطان سے دور ہوئے، کتنا ہم جنت کے قریب ہوئے اور دوزخ سے دور ہوئے۔ ہمیں اپنے دین، اخلاق، اعمال اور کردار کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی عبادات پر نظر دوڑانی چاہیے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال ہم سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی۔ ہمیں اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے کہ حلال اور حرام کے جو احکامات ہیں اس میں ہم سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی۔ ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ کون سے اچھے اعمال ہیں جو ہم نے پچھلے سال کیے ہیں جسے اب برقرار رکھنا ہے، اور کون سے ایسے برے اعمال ہیں جنہیں ہم نے پچھلے سال کیے تھے اب اسے چھوڑنا ہے۔ ہمیں اپنے اخلاق، کردار اور سلوک کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا رویہ، ہمارا سلوک، ہمارا کردار ہمارے ماں باپ کے ساتھ، شوہر بیوی کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، مسلم یا غیر مسلم جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ ہمارا رویہ اور ہمارا سلوک کیسا تھا۔ ہم اپنی غلطیاں، اپنی کمیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنی برائیاں ہم لوگوں سے چھپا سکتے ہیں لیکن ہم خود سے نہیں چھپا سکتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، یعنی اپنی زندگی کا جائزہ لے لو، اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ارتحلت الدنیا مدبرۃ وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ، یعنی دنیا یہ پیٹ پھیر کر کے جا رہی ہے اور آخرت یہ آ رہی ہے۔ وَلَكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، دنیا کے طلبگار بھی ہیں اور آخرت کے طلبگار بھی ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، تو تم آخرت کے طلبگار بن جاؤ، دنیا کے طلبگار مت بنو۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ بِلَا حِسَابٍ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، آج عمل کا دن ہے، آج حساب نہیں ہے، اور کل قیامت کے دن وہاں حساب ہوگا، وہاں عمل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کو غنیمت جانیں اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحات کی قدر کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، اور وقت
کی حفاظت کریں، اپنے قیمتی اوقات کو ضائع اور برباد نہ ہونے دیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔